السلام علیکم۔ سب سے پہلے تو جشن بابرکت کی آپ تمامی حضرات کو مبارکباد پیش کرتا ہوں اور بہت آہستہ سے مطلب پڑھتا ہوں، ملاحظہ فرمائیں۔ بہت اچھا آپ حضرات سن رہے ہیں کہ خوشی بھی دل میں جگر میں بہار جیسی ہے۔ ملاحظہ فرمائیے گا نوجوانوں، بزرگوں، خوشی بھی دل میں جگر میں بہار جیسی ہے، تمہاری یاد بھی پروردگار جیسی ہے۔ یہ دیکھیں میں اپنا امتحان لے رہا ہوں اور آہستہ سے یہ قطعہ پڑھنے کے بعد میں پھر ایک قطعہ پڑھوں گا انشاءاللہ۔ ملاحظہ فرمائیں کہ خوشی بھی دل میں جگر میں بہار جیسی ہے، تمہاری یاد بھی پروردگار جیسی ہے۔ حسین آپ کا لشکر بھی خوب لشکر ہے، حسین آپ کا لشکر بھی خوب لشکر ہے، ہر ایک سپاہی کی طاقت ہزار جیسی ہے، ہر ایک سپاہی کی طاقت ہزار جیسی ہے۔ دیکھیے کرسیوں پر بولنے والے آج بیٹھنے والے آج کل بہت زیادہ بول رہے ہیں، میری سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ آپ کرسیوں پر بیٹھ کر کیسے خاموش ہیں۔ آج کل عوام جو کرسیوں پر بیٹھے ہیں، مسندوں پر بیٹھے ہیں، وہ زیادہ بول رہے ہیں، لیکن نہ جانے یہ لوگ کیوں خاموش بیٹھے ہیں۔ ابھی میں پہلی شعبان کو اجمیر میں تھا، ایک شاعر نے یہ کہا، جیسے نظامت شروع کی بارش آ گئی، لوگ چلے گئے، جیسے میں نے شاعر کو لگایا تو شاعر آ کے کہتا ہے، ارے خواجہ کے چاہنے والوں کہاں جا رہے ہو۔ جیسے ہی یہ کہا پورا مجمع آ گیا، شاعر کھڑا ہو کے پڑھ رہا تھا اور سامعین بھی کھڑے ہو کے سن رہے تھے، اور میں یہاں سے آغاز کرتا ہوں، چند قطعات آپ کی بارگاہ میں پیش کرتا ہوں کہ خوشی بھی دل میں جگر میں بہار جیسی ہے۔ دونوں ہاتھ بلند کر کے پوری طاقت و توانائی کے ساتھ جیو حیدری۔ نظر کرتا ہوں آپ کی بارگاہ میں کہ خوشی بھی دل میں جگر میں بہار جیسی ہے، تمہاری یاد بھی پروردگار جیسی ہے، حسین آپ کا لشکر بھی خوب لشکر ہے، ہر ایک سپاہی کی طاقت ہزار جیسی ہے۔ چچا جان نظر کرتا ہوں آپ کی کہ حسین آپ کا لشکر بھی خوب لشکر ہے، ہر ایک سپاہی کی طاقت ہزار جیسی ہے۔ شعراء کی طرف سے، سامعین کی طرف سے مصرع نظر کرتا ہوں، ملاحظہ فرمائیے گا۔ کشتی پیمبروں کی سنبھالی حسین نے، کشتی پیمبروں کی سنبھالی حسین نے، کشتی پیمبروں کی سنبھالی حسین نے، مجدھار میں پھنسی تھی نکالی حسین نے، کشتی پیمبروں کی سنبھالی حسین نے، مجدھار میں پھنسی تھی نکالی حسین نے، ارے قربان ہو کے دین محمد کے نام پر اسلام تیری جان بچا لی حسین نے۔ لبیک یا حسین۔ مولا آپ کو حبیب ابن مظاہر کے صدقے سے عمر دراز عنایت فرمائیں۔ لبیک یا حسین، لبیک یا حسین۔ کشتی پیمبروں کی سنبھالی حسین نے،
मझधार में फंसी थी निकाली हुसैन ने, कुर्बान हो के दीन मोहम्मद के नाम पर। इस्लाम तेरी जान बचा ली हुसैन ने, इस्लाम तेरी जान बचा ली हुसैन ने। मिसरे मुलाहिजा फरमाइएगा कि जो चाहता था जुल्म वो करने नहीं दिया, जो चाहता था जुल्म वो करने नहीं दिया, जो चाहता था जुल्म वो करने नहीं दिया। अगर आप ना बोले तो मैं ये समझूंगा कि मैं मिसरे आप तक पहुंचा ही नहीं पाया। मिसरे मुलाहिजा फरमाइएगा, जो चाहता था जुल्म वो करने नहीं दिया, मंसूबा यजीद उभरने नहीं दिया। अरे ज़ैनब तेरे सलीका तकरीर को सलाम, तूने किसी शहीद को मरने नहीं दिया। ज़ैनब तेरे सलीका तकरीर को सलाम। अगर मेरे पढ़ने में कमी हो तो बिल्कुल ना बोलिएगा, अगर मैं मिसरों का हक अदा कर जाऊं तो बोलिएगा। ज़ैनब तेरे सलीका तकरीर को सलाम, तूने किसी शहीद को मरने नहीं दिया। बिलाल भाई, दुनिया करबला जाना चाहती है, मैं भी करबला जाना चाहता हूं, आप भी करबला जाना चाहते हैं, लेकिन जो हजरात करबला नहीं जाते और मर जाते हैं वो कैसे करबला जाते हैं? मिसरों में मुलाहिजा फरमाइएगा, इंशाअल्लाह महजूज होंगे। बेमिसल अजमतों के मनारों से मिल गई, बेमिसल अजमतों के मनारों से मिल गई, बेमिसल अजमतों के मनारों से मिल गई, तकदीर तशनगी के किनारों से मिल गई। मेरे साथ बोलिएगा, बेमिसल अजमतों के मनारों से मिल गई, तकदीर तशनगी के किनारों से मिल गई। अरे मरने के बाद जिस्म यहीं पर पड़ा रहा और रूह करबला के मज़ारों से मिल गई। मरने के बाद जिस्म यहीं पर पड़ा रहा, मरने के बाद जिस्म यहीं पर पड़ा रहा और रूह करबला के मज़ारों से मिल गई। शेर मुलाहिजा फरमाइएगा कि अमीर शाम की गर्दन में तौक लानत का, अमीर शाम की गर्दन में तौक लानत का, हुसैन वालों ने सदियों से डाल रखा है। मैं ये शेर बहुत आहिस्ता से पढ़ता हूं कि अमीर शाम की गर्दन में तौक लानत का, हुसैन वालों ने सदियों से डाल रखा है। मिटा ना पाएगा दुनिया से हमको बगदादी, मिटा ना पाएगा दुनिया से हमको बगदादी, गमे हुसैन ने हमको संभाल रखा है। मिटा ना पाएगा दुनिया से हमको बगदादी, गमे हुसैन ने हमको संभाल रखा है। अब मैं इधर मुखातिब होकर मिसरे पढ़ता हूँ, मुलाहिजा फरमाइएगा इंशाअल्लाह। गमे हुसैन ने हमको संभाल रखा है, आले अहमद से जो भी जलता है, आले अहमद से जो भी जलता है उसके शजरे में धूल होती है। आले अहमद से जो भी जलता है उसके शजरे में धूल होती है। जिनमें शामिल न हो विलाए अली वो इबादत फजूल होती है, जिनमें शामिल न हो विलाए अली वो इबादत फजूल होती है, जिनमें शामिल न हो विलाए अली वो इबादत फजूल होती है। देखिए, लखनऊ एक ऐसी सरजमीन है जहाँ से पूरे हिंदुस्तान में आज़ादारी पहुँची और आज गालिबन मैं 6 या 7 साल के बाद जश्न फातह करबला में शिरकत कर रहा हूँ। इससे पहले जितनी मरतबा मैं आया, मैंने खुद नहीं सोचा था कभी कि मैं मौला का ज़ाकिर बनूँगा, मौला का शायर बनूँगा, मौला का मद्दाह बनूँगा। इससे पहले जितनी मरतबा मैं यहाँ आया बतौर सामीन आया, लेकिन ये माहौल मैंने कभी नहीं देखा इस जश्न का। इस जश्न का क्या, मैंने किसी भी जश्न का ये माहौल नहीं देखा कि शायर अपनी पूरी ताकत के साथ पढ़ रहा है, पूरी तवानाई के साथ अपने कलाम पेश कर रहा है और मजमा बड़ी खामोशी के साथ सुन रहा है। आज सितम ये हो गया कि जिनके बुज़ुर्गों की समझ में हक़ नहीं आया वो आज आकर हमारे मिंबरों से हमें हक़ समझाते हैं, तो हमारा मजमा भी खड़ा होकर दाद देता, वाह 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 वाह। मैंने जो आपकी खिदमत करनी थी कर ली, अब मैं सिर्फ 2 बात कहूँगा और अपनी जगह ले लूँगा। शोराए कराम बहुत है, बिल्कुल खुलकर, न किसी का खौफ, न हिरास, न डर। मौत का कोई भरोसा नहीं है, जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है, कब कहाँ किस मोड़ पर चले जाएं दुनिया से। लेकिन जश्न फातह करबला से ये ऐलान ज़रूर करना था और करूँगा इंशाअल्लाह। सुनिएगा, सन 2013 शब आशूर मेरे वतन में आतंक परस्त लोगों ने हमला किया और हमला ऐसा किया कि ज़िंदगी के आसार दूर दूर तक नज़र नहीं आ रहे थे।
ریکارڈ میں موجود ہے 28 رائفلیں دشمنوں کی ضبط کی گئی. بہت چھوٹی سی گلی تھی جہاں سے جلوس جا رہا تھا. آج ایک خطیب بڑا ممبر پر آ کر بڑے جلوے بکھیر رہا ہے یہاں لکھنؤ میں ہندوستان میں, جس کا نام ہے حسنین بقائی. میں نے اس کا ایک اسٹیٹمنٹ دیکھا, میں نے فیس بک پہ, میں نے اس کو فون کیا تو اس نے میرے خلاف کئی لوگوں کو بدظن کیا جنہوں نے مجھے فون پہ گالیاں دی. بہرحال انہیں مولا سمجھے, میرا جو کام تھا میں نے کیا. میں نے اس کو حوالوں کے ساتھ یہ بتایا, میں نے کہا سرکار آپ ایک طرف رسول کی حدیث ہے, ایک طرف قرآن ہے, یہ دونوں باتیں رکھ لیجئے اور پھر آپ فیصلہ کر لیجئے. بہرحال میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جو لوگ ان کے فیور میں رہتے ہیں آج وہ ممبر پر بیٹھ کر ہمیں حق سمجھا رہے ہیں اور ہم حق سمجھ رہے ہیں, بہت اچھے سے ہم حق سمجھ رہے ہیں. مولا امام حسین کا واسطہ, اگر آپ ایسے ہی حق سمجھیں گے نا تو کل کو آپ بھی حق سے دور ہو جائیں گے. اب جو جھگڑا میرے وطن میں ہوا تھا, 4 مصرے پڑھتا ہوں, اپنی جگہ لے لیتا ہوں. اگر کسی بھائی کو میری بات بری لگے تو میں مولا حسین کی بارگاہ سے معذرت خواہ ہوں اس سے, اگر میری بات کسی بھائی کو برے لگے. لیکن 4 مصرے جو میں نے قلم بند کیے اپنے وطن کے جھگڑے کے بعد, وہ میں تمام علماء, خطبہ, ذاکرین, شعراء اور سامعین کی نظر کرتا ہوں. ملاحظہ فرمائیے گا کہ پھول عقیدت کے کھلتے ہیں جلتے ہوئے انگاروں میں, پھول عقیدت کے کھلتے ہیں جلتے ہوئے انگاروں میں, ہوتا ہے شبیر کا ماتم تیروں میں تلواروں میں. میرے جذبات کی قدر کیجئے گا میرے دوستوں, ملاحظہ فرمائیے گا کہ پھول عقیدت کے کھلتے ہیں جلتے ہوئے انگاروں میں, ہوتا ہے شبیر کا ماتم تیروں میں تلواروں میں. پھر پڑھتا ہوں سنیے گا, پھول عقیدت کے کھلتے ہیں جلتے ہوئے انگاروں میں, ہوتا ہے شبیر کا ماتم تیروں میں تلواروں میں. ارے گولی چلاؤ پتھر کو, چاہے کرو تم بمباری, کوئی مگر فرار نہیں ہے شہ کے ماتم داروں میں. کے ماتم داروں میں. 4 مصرے جناب علی اصغر کی بارگاہ میں سنیے گا, کوئی مگر فرار نہیں ہے شہ کے ماتم داروں میں, کوئی مگر فرار نہیں ہے شہ کے ماتم داروں میں. رنگے ورق گلاب کا پھیکا نہیں ملا, رنگے ورق گلاب کا پھیکا نہیں ملا, اترا بجا خلوص کا چہرہ نہیں ملا. ارے روتا ہوا یزید کا لشکر ملا مگر روتا ہوا حسین کا بچہ نہیں ملا. بولیے مل کے, روتا ہوا یزید کا لشکر ملا مگر روتا ہوا یزید کا لشکر ملا مگر روتا ہوا حسین کا بچہ نہیں ملا. نوجوان بھائیو سنیے گا, انشاءاللہ محظوظ ہوں گے. تیر کا تلوار کا نیزے کا خنجر کا مزاج, میرے بھائی سنیں, تیر کا تلوار کا نیزے کا خنجر کا مزاج, پڑ گیا ان سب پہ بھاری رن میں اصغر کا مزاج. تیر کا تلوار کا نیزے کا خنجر کا مزاج, تیر کا تلوار کا نیزے کا خنجر کا مزاج, پڑ گیا ان سب پہ بھاری رن میں اصغر کا مزاج. ارے ایک نے نیزے کو توڑا, ایک نے تیرے ستم, رکھتے تھے دونوں کے دونوں بھائی حیدر کا مزاج. ایک نے نیزے کو توڑا, ایک نے تیرے ستم, رکھتے تھے دونوں کے دونوں بھائی حیدر کا مزاج. دونوں ہاتھ بلند کر کے پوری طاقت و توانائی کے ساتھ نعرہ حیدری. آپ تمامی حضرات کی خدمت میں غریب نینوا کی آمد مبارک ہو. آج اللہ نے اس بی بی کا دامن بھرا جسے امت نے فقط لوٹا ہے. زمین سے آسمان تک ایک محفل عشق کا سما ہے جس کا عنوان ہے حسین. ہر مخلوق اپنی اپنی زبان میں اپنے امام کے تذکرے میں مشغول ہے. خوشا نصیب آپ جیسے مومنوں کے کہ جن کی بیاض حیات پر کربلا نے حسین لکھا.
آج خیرات حسین بٹنے کی شب ہے، کشکول طلب پھیلانے کی شب ہے۔ آج زمین سے آسمان تک موتیوں کی بارش ہو رہی ہے۔ اگر آج بھی کسی کا دامن خالی رہ جائے تو اس سے بڑا بد نصیب کوئی نہ ہوگا۔ جشن فاتح کربلا اپنے دیرینہ تسکو احتشام کے ساتھ مسلسل برپا ہوتا چلا آ رہا ہے، اور دعا یہ ہے کہ تا ظہور حضرت حجت یہ سلسلہ قائم و دائم رہے۔ میں چاہتا تھا کہ میرے بڑے اور بزرگ محترم جناب نذیر باقری صاحب کاروان محفل کو لے کے رواں دواں رہتے کہ ہم تو بڑوں سے سیکھتے ہیں، لیکن انہی کے حکم نے مجبور کیا تو چند لمحے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ شعرائے ذوی الاحترام کلام پیش کر رہے ہیں اور آپ سب حضرات انتہائی انصاف اور ایمانداری کے ساتھ ہر آنے والے مداح کو سماعت فرما رہے ہیں۔ سچی بات تو یہ ہے کہ آپ صفِ سامعین میں ضرور ہیں، لیکن اس وقت اسٹیج پر بیٹھنے والوں سے بلند ہیں آپ، اور اس کی دلیل یہ ہے کہ ہم یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ معصوم یہاں بیٹھے ہیں، مگر یہ یقین سے کہہ سکتے ہیں کہ معصوم وہاں بیٹھے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اور آپ کا قصیدہ کیا پڑھیں، آپ کی تعریف کیا کریں، اس لیے کہ سال کے 12 مہینے یہی چہرے ہیں جو کبھی پرسہ دینے کو اس گھرانے کے لیے فرش عزا پہ آتے ہیں، کبھی مبارکباد دینے کے لیے فرش محفل پہ آتے ہیں۔ یہ دیکھیں میرے بزرگ یہ سامنے بیٹھے ہوئے ہیں، ہم ادھیڑ عمر کے لوگ اگر ہو جائیں، یعنی نصف عمر گزارنے کے بعد 30 35 40 کے قریب پہنچ جائیں تو ہم کرسیوں کی تلاش کرنے لگتے ہیں، لیکن ہمیں ان لوگوں سے حوصلہ ملتا ہے کہ یہ آئے اور آن کے فرش پر بیٹھ گئے۔ بی ان کی توفیقات میں اضافہ فرمائے۔ آئیے تہنیت کے نام پر، اس لیے کہ جب بھی کوئی عظیم خوشی کسی گھر میں ہوتی ہے تو صاحب خانہ کو انتظار ہوتا ہے کہ چاہنے والے ضرور آئیں گے، ہماری خوشی میں ضرور شریک ہوں گے۔ تو آج تو شہزادی کے گھر حسین کی آمد ہے، لہٰذا مبارکباد کے طور پر دونوں ہاتھوں کو بلند کر کے انتہائی عقیدت اور بے قراری کے ساتھ نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری۔ الحمدللہ آقا کے چاہنے والے تیار ہیں اور آمادہ ہیں۔ دل بلال پا افشائے راز ہو جائے، مصرع وضع کرتا ہوں قبلہ، دل بلال پا افشائے راز ہو جائے، پلک جھپکتے ہی حاصل نیاز ہو جائے، پلک جھپکتے ہی حاصل نیاز ہو جائے۔ میرے خدا مجھے بس اتنی معرفت دے دے، میں یا حسین کہوں اور نماز ہو جائے۔ میرے خدا مجھے بس اتنی معرفت دے دے، میں یا حسین کہوں اور نماز ہو جائے۔ آغاز کلام میں چند بند نظر کرتا ہوں اور اس کے بعد مداحان اہل بیت طیبین و طاہرین علیہ السلام آپ کے روبرو ہوں گے اور اپنا کلام پیش فرمائیں گے۔ یہ میں نے بالکل تازہ کلام لکھا ہے، جناب علی اکبر علیہ السلام کے حال کا مرثیہ ہے۔ خیمے سے میدان میں جانے کا ایک منظر، بغرض حصول خوشنودی سلطان کربلا حسین علیہ السلام۔ اس کے چند بند پڑھتا ہوں، اہل نظر تشریف فرما ہے، خاص طور سے ملاحظہ فرمائیے گا۔ خیمے سے میدان کی طرف جانے کا منظر ہے۔ آپ سے گزارش ہے ایک نجف رسا نعرہ لگائیں تو میں بند عرض کرتا ہوں۔
اجازت ہے عرض کروں؟ جناب علیہ السلام محترم وفا بھائی نائب بیٹا قبلہ حضرت خیمے سے میدان کی طرف جا رہے ہیں، ایک حصہ اس کا چند بند نظر کرتا ہوں، بی بی سلام اللہ علیہ آپ سب کو جزا دیں۔ الغرض شعر بغا شعر دلاور نکلا، الغرض شعر بغا شعر دلاور نکلا، مصرع ہے اذن زینب کے نیستاں سے غضنفر نکلا۔ داد چاہتا ہوں مصرے کی اہل نظر سے، الغرض شعر بغا شعر دلاور نکلا، اذن زینب کے نیستاں سے غضنفر نکلا، روح و قلب و جگر مالک کوثر نکلا، ارے خیمہ تشنہ دہانی سے سمندر نکلا، خیمہ تشنہ دہانی سے آخری صف تک کے لیے پھر چاروں مصرے نظر کر کے بیت نظر کرتا ہوں۔ بی بی جزا دے آپ سب حضرات کو کہ آقا کی محفل ہے اور تیسری شعبان ہے، آج دامن خوشیوں سے بھرنے کی رات ہے۔ مصرے پھر نظر کرتا ہوں اور بیت ملاحظہ فرمائیے گا کہ یہ گیسوؤں والا شہزادہ خیمے سے میدان کی طرف جا رہا ہے تو منظر کیا ہے جناب؟ خاص طور سے الغرض شعر بغا شعر دلاور نکلا، اذن زینب کے نیستاں سے غضنفر نکلا، روح قلب و جگر مالک کوثر نکلا، خیمہ تشنہ دہانی سے سمندر نکلا، ارے نہر مشکیزہ دیدار کو بھرنے آئی۔ مصرے کی داد چاہتا ہوں اہل نظر سے مصرے کی داد چاہتا ہوں، نہر مشکیزہ دیدار کو بھرنے آئی، زندہ رہنے کے لیے پیاس پر مرنے آئی۔ اللہ اکبر، نعرہ حیدری، نہر مشکیزہ دیدار کو بھرنے آئی، زندہ رہنے کے لیے مصروں کی تراش خاص طور سے دست ادب جوڑ کے عرض کر رہا ہوں، ملاحظہ فرمائیے گا خاص طور سے کہ اب شہزادہ جا رہا ہے، منظر کیا ہے؟ الغرض شعر بغا شعر دلاور نکلا، اذن زینب کے نیستاں سے غضنفر نکلا، خیمہ تشنہ دہانی سے سمندر نکلا، نہر مشکیزہ دیدار کو بھرنے آئی، زندہ رہنے کے لیے پیاس پر مرنے آئی۔ شہ نے اکبر سے کہا صاحب توقیر ہو تم، شہ نے اکبر سے کہا صاحب توقیر ہو تم، دل لیلا پر جو لکھی ہے وہ تحریر ہو تم۔ مصروں کی داد چاہتا ہوں بی بی جزا دے، دل لیلا پر جو لکھی ہے وہ تحریر ہو تم، حسن پیغمبر اسلام کی تفسیر ہو تم۔ آخری صف تک کے لیے مصرع شباب بھائی محترم مصرع، حسن پیغمبر اسلام کی تفسیر ہو تم، ارے میں نواسا ہوں مگر بولتی تصویر ہو تم۔ میری حیثیت سے زیادہ نوازا آپ حضرات نے۔ شہ نے اکبر سے کہا صاحب توقیر ہو تم، دل لیلا پر جو لکھی ہے وہ تحریر ہو تم، حسن پیغمبر اسلام کی تفسیر ہو تم، میں نواسا ہوں مگر بولتی تصویر ہو تم، میں نواسا ہوں مگر بولتی تصویر ہو تم، ارے میں بتاؤں گا انہیں خلق رسالت کیا ہے، میں بتاؤں گا انہیں خلق رسالت کیا ہے، تم بتا دو کہ محمد کی شجاعت کیا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، بی بی جزا دیں آپ کو، تم بتا دو کہ محمد کی شجاعت کیا ہے۔ مسافر کربلا کی آمد ہے شباب بھائی، آج کی شب جب تک پلکیں نم نہ ہو ایسا لگتا ہی نہیں کہ ہم نے حسین ابن علی کی محفل کی۔ نعرہ حیدری۔ شہ نے اکبر سے کہا ما صاحب توقیر ہو تم، دل لیلا پر جو لکھی ہے وہ تحریر ہو تم، حسن پیغمبر اسلام کی تفسیر ہو تم، میں نواسا ہوں مگر بولتی تصویر ہو تم، میں بتاؤں گا انہیں خلق رسالت کیا ہے، تم بتا دو کہ محمد کی شجاعت کیا ہے، کہہ کے یہ سر پر شہیدی نے رکھا امامہ۔ اہل نظر سے دعائیں چاہتا ہوں، کہہ کے یہ سر پا شہیدی نے رکھا امامہ۔ الفت ملاحظہ فرمائیے، اپنے دامن سے پھر آئینہ رخ صاف کیا۔ مصرے کی داد چاہتا ہوں، اہل نظر ہے، اپنے کیا عشق اکبر ہے، اپنے دامن سے پھر آئینہ رخ صاف کیا۔ مصرع ہے دوش موضوع پا اڑھائی
جو محمد کی ردا، دوش موضوع پا اڑائی جو محمد کی ردا، غل ہوا باپ نے بیٹے کو بنایا دولہا، غل ہوا باپ نے بیٹے کو بنایا دولہا۔ ارے چادر حسن میں پیوند تعلق ہونے، چادر حسن میں پیوند تعلق ہونے، حوریں غرفوں سے نکل آئیں تصدق ہونے۔ آہا ہا ہا، واہ واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ، شہر انیس کے باشندے بیٹھے ہیں، حوریں غرفوں سے نکل آئیں تصدق ہونے، گھٹ رہی تھی جو تمنائے علمدار بڑھی، خدا حسین کا واسطہ ہے، گھٹ رہی تھی جو تمنائے علمدار بڑھی، جانب صف شکنوں غازی و جرار بڑھی۔ اللہ اکبر، خاص طور سے ملاحظہ فرمائیے گا، شاہ ایک اور صلوات ارشاد فرما دیں آپ حضرات۔ ہاں، یا علی یا علی، چادر حسن میں پیوند تعلق ہونے، حوریں غرفوں سے نکل آئیں تصدق ہونے، گھٹ رہی تھی جو تمنائے علمدار بڑھی، جانب صف شکنوں غازی و جرار بڑھی، دیر منظور نہ تھی نور کی رفتار بڑھی، دیر منظور نہ تھی نور کی رفتار بڑھی، یہی کہتی ہوئی آواز علمدار بڑھی۔ اب دیکھیے مولا حسین نے تو رخصت کر دیا، اب جناب عباس کا منظر ہے کہ گھٹ رہی تھی جو تمنائے علمدار بڑھی، جانب صف شکنوں غازی و جرار بڑھی، دیر منظور نہ تھی نور کی رفتار بڑھی، یہی کہتی ہوئی آواز علمدار بڑھی کہ میری جان رن کوئی دم مصر کا بازار بھی ہو۔ مصرے پر داد چاہتا ہوں، اتنا کہتا نہیں ہوں، مگر گزارش کر رہا ہوں کہ بیت کا دوسرا مصرع ملاحظہ فرمائیے گا، یہی کہتی ہوئی آواز علمدار بڑھی، میری جان رن کوئی دم مصر کا بازار بھی ہو۔ ارے خوبصورت ہے سپاہی تو حسین وار بھی ہو، آئے 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 آئے، خوبصورت ہے سپاہی تو حسین وار بھی ہو۔ بڑھ کے اصغر کے تبسم نے کماں ہاتھ میں دی، واہ واہ سبحان اللہ، بڑھ کے اصغر کے تبسم نے کماں ہاتھ میں دی، میر حمزہ کی شجاعت نے سنا ہاتھ میں دی، میر حمزہ کی شجاعت نے سنا ہاتھ میں دی، اور شبیر نے شمشیر تپاں ہاتھ میں دی، اور شبیر نے شمشیر تپاں ہاتھ میں دی، کہہ کے عباس نے میدان کی انا، سارے مجمع کی توجہ، کہہ کے عباس نے میدان کی انا ہاتھ میں دی کہ جیسے جی چاہے لڑو مالک و مختار ہو تم۔ کہہ کے عباس نے میدان کی انا ہاتھ میں دی، جیسے جی چاہے لڑو مالک و مختار ہو تم، آج کے دن کے لیے حیدر کرار۔ اللہ اکبر، آج کے دن کے لیے شباب بھائی ایک ایسا نعرہ لگے آج کی شب کہ ہم بھی دروازے حسین پر عالم تصور میں پہنچ جائیں۔ علی حیدر، علی حیدر، علی حیدر کرار، علی حیدر کرار، علی علی حیدر کرار، کہہ کے عباس نے میدان کی انا ہاتھ میں دی، جیسے جی چاہے لڑو مالک و مختار ہو تم، آج کے دن کے لیے حیدر۔ پھر بڑھا شام سے ہم شکل نبی سوئے عقاب، جس گھوڑے پہ آقا سوار ہو کے گئے تھے یہ پیغمبر کا گھوڑا تھا، پھر بڑھا شام سے ہم شکل نبی سوئے عقاب، تھام لی دوڑ کے بے ساختہ یوسف نے رکاب،
تھام لی دوڑ کے بے ساختہ یوسف نے رکاب، مسند پشت فرس پر جو چڑھا عرش جناب، اپنے قدموں کو جمائے ہوئے مابین رکاب، دست شہزور میں اس شیر نے لی بانگ عقاب، کھا کے سورج پر ترس ڈال لی چہرے پر نقاب، تیغ دہرانے لگی سورہ جنگ احزاب، خاک پر ناک امیہ کی رگڑنے نکلے، مصطفیٰ لشکر کفار سے لڑنے نکلے، فاتحانہ خلف حیدر کرار بڑھا، دشت کی سمت اڑا، فاتحانہ خلف حیدر کرار چلا، دشت کی سمت اڑاتا ہوا رہوار چلا، اپنے رستے کی گراتا ہوا دیوار چلا، اپنے رستے کی گراتا ہوا دیوار چلا، مرد میدان تھا چلاتا ہوا تلوار چلا، مرد میدان تھا چلاتا ہوا تلوار چلا، حق نے بازو پر جو تعویذ دعا کا باندھا، حق نے بازو پر جو تعویذ دعا کا، فتح سرور نے کلائی پا کلاوا باندھا، فتح سرور نے کلائی پا کلاوا باندھا، بند شروع ہو اور آیا سے خاص طور سے کلاوا باندھا، مرد میدان شجاعت سر میدان آیا، مرد میدان شجاعت سر میدان آیا، پرتو نور نبی نور بدامہ آیا، افق دشت وغا پر مہتاباں، افق دشت وغا پر مہتاباں آیا، غل ہوا شامیوں کی موت کا ساماں آیا، مولا حسین کا واسطہ ہے بیعت سنیے گا، اپنے وجود سے بڑی بیعت پڑھنے جا رہا ہوں، غل ہوا، خاص طور سے مسند نشینوں سے دعائیں چاہتا ہوں، ایاز بھائی بیعت پڑھنے جا رہا ہوں، غل ہوا شامیوں کی موت کا ساماں آیا، ارے رن میں تلوار نہیں برق اجل لایا ہے، آخری سب تک کے لیے رن میں تلوار نہیں برق اجل لایا ہے، اے من النوم سنبھل خیر عمل آیا، آئے ہائے 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 آئے ہائے اصغر بھائی، محترم ساجد بھائی، اے من النوم محترم، اے مہدی بھائی، اے من النوم سنبھل، اے من النوم سنبھل، منظر نامہ ہے، اگر میں آپ کے دل کے آنگن میں اتر کے پڑھ سکا تو مجھے ضرور مستحق دعا قرار دیں گے کہ وہ دکھیا ماں قبول فرمائے جس کے اکبر کا ذکر ہے یہ، مرد میدان شجاعت سر میدان آیا، پرتو نور نبی نور بدامہ آیا، افق دشت وغا پر مہتاباں آیا، غل ہوا شامیوں کی موت کا ساماں آیا، رن میں تلوار نہیں برق اجل لایا ہے، اے من النوم سنبھل، خیر عمل نعرہ حیدری، خیر عمل آیا ہے، منظر کیا ہے، شہزادہ آیا میدان میں، منظر کیا ہے، دست ادب جوڑ کے، عالم کیا ہے، عالم یہ ہے، دزد قذاق لعین چور لٹیرے بھاگے، دزد، اے من النوم سنبھل، اے من النوم سنبھل خیر عمل آیا ہے، خاص طور سے ایاز بھائی بند نظر کرنے جا رہا ہوں، یہ دیکھیں ایک منظر نامہ ہے، حضرت توفیق دیں کہ میں یہ 2-3 بند آپ کی خدمت میں عرض کر سکوں، بی بی آپ سب کو جزا دیں کہ آج شب ایسی ہے، اس شب کو بھی سلام اور آنے والے کو بھی سلام، اے من النوم سنبھل خیر عمل آیا ہے، جناب علی اکبر میدان میں ہے، دزد واہ واہ، دزد قذاق لعین چور لٹیرے، دزد قذاق لعین چور لٹیرے بھاگے، پھینک کر تیر و کماں توڑ کے گھیرے، بولتے رہیے گا میرے ساتھ، دزد قذاق لعین چور لٹیرے بھاگے، پھینک کر تیر و کماں توڑ کے گھیرے بھاگے، ارے چھوڑ کر اجدر بیعت کو سپیرے بھاگے، آئے ہائے 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 ہائے، کہاں
سے لاؤں مصرع اہل نظر کے لیے؟ دزد قزاق لئی چور لٹیرے بھاگے، پھینک کر تیر و کمان توڑ کے گیرے بھاگے، چھوڑ کر اجدر بیعت کو سپیرے بھاگے، نور آیا سر میدان تو اندھیرے نور آیا سر میدان۔ مچھلیاں بازوؤں کی زنجیر نہ بنتی ہوں تو تائید ذکر میں ہاتھوں کو بلند فرما دیجیے گا۔ ارے نور آیا سر میدان تو اندھیرے منو بھائی اندھیرے بھاگے۔ ارے جب میسر نہ ہوا غار بیابانوں میں، ہائے 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 ہائے، جب میسر نہ ہوا غار بیابانوں میں، منہ چھپانے لگے روباہ گریبانا۔ اللہ اکبر اللہ اکبر، زندہ باد زندہ باد، ایک نعرہ حیدری۔ جب میسر نہ ہوا تھا دزد قزاق لئی چور لٹیرے بھاگے، پھینک کر تیر و کمان توڑ کے گھیرے بھاگے، جوڑ کر اجدر بیعت کو سپیرے بھاگے، نور آیا سر میدان تو اندھیرے بھاگے۔ جب میسر نہ ہوا غار بیابانوں میں، منہ چھپانے لگے روباہ گریبانوں میں۔ سورما 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 جنگ کے ماحول کو پڑھ کر بولا، سورما جنگ کے ماحول کو پڑھ کر بولا، پیچھے ہٹنے لگے روباہ تو بڑھ کر بولا۔ دعائیں چاہتا ہوں قافیوں کی، پیچھے ہٹنے لگے روباہ تو بڑھ کر بولا۔ ارے دھوپ پر سایہ شمشیر کو مڑھ کر بولا، دھوپ پر سایہ شمشیر کو۔ دستی ادب جوڑ کے عرض کر رہا ہوں نوجوان بھائیوں، خاص توجہ، دھوپ پر سایہ شمشیر کو اصغر بھائی مڑ کر بولا۔ ارے لشکر شام کی چھاتی پر وہ چڑھ کر بولا، لشکر شام کی۔ سلام علی اکبر گیسوں والے، کیا شجاعت ہے، لشکر شام کی چھاتی پر وہ چڑھ کر بولا، چڑھ کر چھاتی پر وہ چڑھ کر بولا کہ عمر کے سینے پر تھا کون چڑھا جان تو لو۔ ہائے 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 ہائے، عمر کے سینے پر تھا کون چڑھا جان تو لو۔ ٹھہرو ٹھہرو، ارے ٹھہرو مجھے پہچان تو لو۔ ٹھہرو ٹھہرو، ارے ٹھہرو مجھے پہچان تو لو۔ فرماتے ہیں شامیو، مولا حسین کا واسطہ، ٹھہرو ٹھہرو، ارے ٹھہرو مجھے پہچان تو لو۔ شامیو، میں ہوں علی ابن حسین ابن علی۔ جناب علی اکبر خطبہ دے رہے ہیں۔ شامیو، میں ہوں علی ابن حسین ابن علی، شامیو میں ہوں علی ابن حسین ابن علی، میرے بازو ہیں قوی، میری شجاعت ہے جلی، جراتوں نے میرے قدموں پر جبیں آ کے ملی، زندگی موت صدا میرے اشاروں پر چلی۔ 9 لاکھ کا لشکر سن رہا ہے، 18 برس کا حسین کا یوسف بول رہا ہے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ فقرہ صرف کروں، شامی بدصورت سن رہے ہیں، اکبر جیسا حسین بول رہا ہے۔ کس کی اوقات ہے جو اکبر کے خطبے کو روک سکے؟ فرماتے ٹھہرو ٹھہرو، ارے ٹھہرو مجھے پہچان تو لو۔ شامیوں، میں ہوں علی ابن حسین ابن علی، میرے بازو ہیں قوی، میری شجاعت ہے جلی، جراتوں نے میرے قدموں پر جبی آ کے ملی، زندگی موت صدا صدا میرے اشاروں پر چلی۔ شعراء ذوی احترام سے دعائیں چاہتا ہوں، بیت کا زاویہ ملاحظہ فرمائیں گے۔ زندگی موت صدا میرے اشاروں پر چلی، یاد رکھنا، رجعتیں سانسوں کی دھڑکن کی مجھے جانتی ہیں، رجعتیں سانسوں کی
دھڑکن کی مجھے جانتی ہیں، امیتیں تو میری ٹھوکر کو بھی پہچانتی ہیں. ہائے 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 ہائے، اللہ اکبر. میتیں تو میری ٹھوکر کو بھی پہچانتی ہیں، میری ٹھوکر کو بھی پہچانتی ہیں. ایک بات تو بتاؤ شامیوں، دن کا مفہوم اندھیرا ہے تو پھر شب کیا ہے؟ بتاؤ شامیوں، دن کا مفہوم اندھیرا ہے تو یہ شب کیا ہے؟ شرک دل میں ہے تو پھر کلمہ سر لب کیا ہے؟ دیکھو میں ہم شکل پیغمبر ہوں، مجھے جواب دو. شرک دل میں ہے تو پھر کلمہ، جانتے ہو میری پیکار کا مطلب کیا ہے؟ میں آیا کیوں ہوں جانتے ہو؟ دعائیں چاہتا ہوں. قبلہ ابا بھائی خاص طور سے یہ بند پڑھ رہا ہوں. جناب علی اکبر بیٹا بھائی، جناب علی اکبر کہہ رہے ہیں کہ میں ارشی بھائی میں ہم شکل پیغمبر ہوں، تو میں کیوں آیا ہوں؟ صاحب خلق عظیم کا جو ہم شکل ہو وہ تلوار اٹھا کے کیوں آیا ہے؟ کوئی تو مقصد ہوگا. جانتے ہو میری پیکار کا مطلب منو بھائی مطلب کیا ہے؟ سنو، اس لیے آیا ہوں کہ سپا ہو جائے آیا شام کا مذہب کیا ہے؟ آئے ہائے 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 ہائے، ارے سپا ہو جائے آیا، سپا ہو جائے آیا قبلہ شام کا مذہب کیا ہے؟ یاد رکھنا، ہو بہو بولتی تصویر پا قرباں ہوتے، ہو بہو بولتی تصویر پا قرباں ہوتے، تم پیمبر سے نہ لڑتے جو مسلمان ہوتے. دعائیں چاہتا ہوں اہل نظر سے، دعائیں چاہتا ہوں اہل نظر سے. تم پیمبر سے نہ لڑتے جو مسلمان ہوتے، جو مسلمان ہوتے. ارے خاک عزا کی نگاہوں سے لگانے والوں، واہ واہ، خاک عزا کی نگاہوں سے لگانے والوں، جنگ میں وقت وغا پیٹھ دکھانے والوں، جنگ میں وقت وغا پیٹھ دکھانے والوں، میری دادی کا فدق لوٹ کے کھانے والوں، میری دادی کا فدق لوٹ کے کھانے والوں. ارے تم نے حد کر دی امیہ کے گھرانے والوں. مصرے کی داد چاہتا ہوں، تم نے حد کر دی امیہ کے گھرانے والوں. کب بھلا تم شہ زیجاہ سے لڑنے نکلے؟ آخری سب تک کے لیے کب بھلا تم شہ زیجاہ سے لڑنے نکلے؟ سر پھرے بت ہو جو اللہ سے لڑنے، سر پھرے بت ہو جو اللہ سے، سر پھرے بت ہو جو اللہ سے لڑنے نکلے. فخر آدم اتنے میں کیا کہہ رہا تھا عمر سعد ملعون؟ ظہر سے پہلے لشکر حسین کا خاتمہ کر دو تاکہ نماز با جماعت پڑھیں. اب آپ سمجھے جماعتی کس کی نسل ہیں؟ اسی کی طرف اشارہ ہے، خاص بند ہے، اسی کی طرف اشارہ ہے. سر پھرے بت ہو، تم نے حد کر دی یا علی، تم نے حد کر دی امیہ کے گھر آنے والوں. ارے کب بھلا تم شہ زیجاہ سے لڑنے نکلے؟ سر پھرے بت ہو جو اللہ سے لڑنے نکلے. واہ، فخر آدم سے اناد اور گمان سجدہ، فخر آدم سے اناد اور گمان سجدہ. نسل ابلیس کے ہونٹوں پر بیان سجدہ. واہ 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 واہ. نسل فخر آدم سے اناد اور گمان سجدہ، نسل ابلیس کے ہونٹوں پر بیان سجدہ. ارے جستجو شرک کے جادے کی میان سجدہ، جستجو شرک کے جادے کی میان سجدہ. بت کا دے دل میں ہے، ماتھوں پر نشان سجدہ. دعائیں چاہتا ہوں، بت کا دے دل میں ہے، ماتھوں پر، میری طرف دیکھیے گا، ماتھوں پر نشان سجدہ. ارے ہاتھ باندھے جو مصلی کی طرف جاتے ہو، ہاتھ باندھے جو مصلی کی طرف جاتے ہو، تم نمازوں میں بھی مجرم ہی نظر آتے ہیں.
فخر آدم سے اناد اور گمان سجدہ، نسل ابلیس کے ہونٹوں پر بیان سجدہ، جستجو شرک کے جادے کی میان سجدہ، بتکدے دل میں ہے ماتھوں پر نشان سجدہ، ہاتھ باندھے جو مصلی کی طرف جاتے ہو تم نمازوں میں بھی مجرم ہی نظر، ایسے مجرم ہو کہ جس پر ہے لبے جرم گواہ، ایسے صفاک ہو چہروں سے سوا دل ہیں سیاہ، ایسے ظالم ہو تعاقب میں ہے مظلوم کیا، ارے قتل کرتے ہو اسے جو تمہیں دیتا ہے پناہ، آزاد کردہ غلاموں کی اولادوں قتل کرتے ہو اسے جو تمہیں دیتا ہے پناہ، ارے نجس العین کا کردار نہ طاہر ہوگا، ہائے 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 ہائے، نجس العین کا کردار نہ طاہر ہوگا، خون جیسا ہے اثر ویسا ہی ظاہر ہوگا، خون جیسا ہے اثر ویسا ہی ظاہر ہوگا، ہوس لقمہ تر خوب بڑھائی تم نے، ہوس لقمہ تر خوب بڑھائی تم نے، آگ قرآن کے گلشن میں لگائی تم نے، آگ قرآن کے گلشن میں لگائی تم نے، خون ناپاک کی تاثیر دکھائی تم نے، خون ناپاک کی تاثیر دکھائی تم نے، ارے ایک مہمان پر تلوار اٹھائی تم نے، مولا حسین کا واسطہ ہے دعائیں چاہتا ہوں، اگر پلکیں نم ہو رہی ہیں تو یہ احسان حسین ابن علی ہے، لیکن میرا حوصلہ بھی بڑھا دیجئے گا، جناب علی اکبر فرماتے ہیں ایک خون ناپاک کی تاثیر دکھائی تم نے، ایک مہمان پر تلوار اٹھائی تم نے، اور ایک تم سے اب عزت سادات بھلا کیا ہوگی، تم سے اب عزت سادات بھلا کیا ہوگی، ماں ہی خائن ہے تو بیٹوں میں وفا کیا، اللہ اکبر اللہ اکبر، ماں ہی خائن ہے، ماں ہی خائن ہے تو بیٹوں میں وفا کیا ہوگی، بیٹوں میں وفا کیا ہوگی، دو بند، یہ تو ابھی حضرت میدان میں آئے ہیں اور گفتگو ہو رہی ہے، اس کے بعد تلوار کی تعریف، پھر رہوار کی تعریف، پھر حضرت کا حملہ، یہ انشاءاللہ قسطوں میں عرض کروں گا آپ کی خدمت میں، بھئی یہ دو بند ملاحظہ فرما لیں، اس لیے کہ حکم بھی تھا، حالانکہ یوں سمجھ لیجئے کہ میں بحیثیت ناظم نہیں پڑھ رہا ہوں، اپنا کلام عرض کر رہا ہوں بحیثیت شاعر، ورنہ یہ شعراء کی حق طلبی ہوگی، حق تلفی ہوگی، ملاحظہ فرمائیں کہ ماں ہی خائن ہے تو بیٹوں میں بند نظر کرتا ہوں، فرماتے ہیں خوف ہے داور محشر کا نہ کچھ فکر حساب، خوف ہے داور محشر کا نہ کچھ فکر حساب، اپنے جرم علل اعلان کو کہتے ہو ثواب، آیتیں پڑھتے ہو قرآن کی پی پی کے شراب، یہاں پڑھنے کا جو لطف ہے چوتھے مصرے کا وہ کہیں نہیں ہے، پڑھ رہا ہوں، آیتیں پڑھتے ہو قرآن کی پی پی کے شراب، ارے تم لعینوں سے تو اچھے ہیں سگانے حواب، مصرع میں نے پڑھا ہے اور آپ نے میری حیثیت سے بڑھ کے نوازا بھی، لیکن اب بیت بھی نظر کرنے جا رہا ہوں، ملاحظہ فرمائیے گا، آیتیں پڑھتے ہو اپنے جرم علل اعلان کو، خوف ہے داور محشر کا نہ کچھ فکر حساب، اپنے جرم علل اعلان کو کہتے ہو ثواب، آیتیں پڑھتے ہو قرآن کی پی پی کے شراب، ارے تم لعینوں سے
تو اچھے ہیں سگانے حواب کے کتے، تم لعینوں سے تو اچھے ہیں سگانے حواب، ارے بنت فتنہ کا دماغوں میں خلل لائے ہو، ہائے 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 ہائے، سگانے حواب بنت فتنہ کا دماغوں میں خلل لائے ہو، جنگ کے واسطے بیعت کا جمل لائے ہو۔ ہاں ہاں داد چاہتا تھا اپنے محترم مجمع سے، خدائے حسین کا واسطہ ہے، نعرہ حیدری، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ جنگ کے خوف ہے داور محشر کا نہ کچھ فکر حساب، اپنے جرم اعلی اعلان کو کہتے ہو ثواب، آیتیں پڑھتے ہو قرآن کی پی پی کے شراب، تم لعینوں سے تو اچھے ہیں سگانے حواب، بنت فتنہ کا دماغوں میں خلل لائے ہو، جنگ کے واسطے بیعت کا جمل لائے ہو۔ ہاں یہی تو، اسی ترکیب کی تو داد چاہتا تھا میں، بنت فتنہ کا دماغوں میں خلل لائے ہو، جنگ کے واسطے بیعت کا جمل لائے ہو۔ اتنے میں لشکر سے آواز آئی، ہم بھی کوئی کمزور نہیں ہیں۔ جواب میں شہزادے نے کہا، ارے بے حیا بزدل و غدار گھرانے والو، واہ 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 واہ، بے حیا بزدل و غدار گھرانے والو، میری طرف دیکھیے گا، کور دیدہ کی طرح آنکھ دکھانے والو، آئے ہائے ہائے ہائے، جیسے اندھا کسی کو آنکھ دکھائے، بے حیا بزدل و غدار گھرانے والو، کور دیدہ کی طرح آنکھ دکھانے والو، راہ میں ریت کی دیوار اٹھانے والو، راہ میں ریت کی دیوار اٹھانے والو، ظرف خالی کی طرح شور مچانے والو، مصرے کی داد چاہتا ہوں، ظرف خالی کی طرح شور مچانے والو، دھمکیاں دیتے ہو یوں تیغوں کی طغیانی سے، مولا حسین کا واسطہ ہے، بات سنیے گا، جناب علی اکبر کہہ رہے ہیں کہ مجھے دھمکیاں دے رہے ہو، غدارو بزدلو مجھے دھمکیاں دے رہے ہو، دھمکیاں دیتے ہو یوں تیغوں کی طغیانی سے، جیسے مچھلی کو ڈراتا ہو کوئی پانی سے، آئے ہائے 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 ہائے، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، دونوں ہاتھوں کو بلند کر کے عشق سلطان کربلا حسین علیہ السلام کے بحر پیکرہ میں غوطہ زن ہو کے خوشنودی جناب زہرا سلام اللہ علیہا کے حصول کے لیے اور پروانہ نجات کے لیے نعرہ حیدری حیدری حیدری، اتنی ہی بلند صلوات شہزادی کی بارگاہ میں نظر فرمائے۔ آئیے حضرات، اب یہ کاروان سخن پھر رواں دواں ہونے کو ہے، اور آپ کی سماعتوں کی نفاست اور آپ کے شعور اور آپ کے حسن سماعت کے پیش نظر میں بھی یہ چاہتا ہوں کہ عشق حسین علیہ السلام کا ایک ایسا نغمہ سر محفل چھیڑا جائے جسے سن کے سارے چاہنے والے کیف و سرور کی وادیوں میں کھو جائیں، جس کے لیے میں آپ کے مہمان شاعر جناب نفیس حلوری صاحب کی خدمت میں درخواست کرتا ہوں کہ تشریف لائیں اور بارگاہ مولا میں نذران عقیدت پیش فرمائیں۔ جناب بلال کاظمی صاحب کہ اس مسدس کے بعد مجھے حکم ہوا ہے، جو کہ میرے لیے ایک مشکل کی گھڑی ہے، لیکن سامعین حضرات آپ میرے ساتھ ہیں تو انشاءاللہ ممکن بھی ہو سکتا ہے۔
बाबा से बोला नारे सलवात में जाना, थोड़ा थोड़ा किस्सा का ये बता। आइए मैं यहीं से मतलब पेश खिदमत है तमाम सामीन की तरफ से मतलब पेश कर रहा हूँ। यहाँ से इजाज़त चाहते हुए तमाम ही हजरात की तरफ से मतलब पेश कर रहा हूँ। करता हूँ ये दुआ मैं नमाज़े अज़ा के बाद, करता हूँ ये दुआ मैं नमाज़े अज़ा के बाद, मौत आए अब ज़ियारत करबो भला के बाद। सुने हज़रात, करता हूँ ये दुआ मैं नमाज़े अज़ा के बाद, मौत आए अब ज़ियारत करबो भला के बाद। हज़रत ये मिसरा हुआ था, मैं जल्दी जल्दी आपको बताता चलूँ कि सज्जाद ने वो काम किया करबला के बाद। चंद अशार में पेश खिदमत इस एतबार से कर रहा हूँ कि यहाँ पर शोराए कराम हज़रात उलमाए कराम हज़रात की दुआएं चाहूँगा। करता हूँ ये दुआ मैं नमाज़े अज़ा के बाद, मौत आए अब ज़ियारत करबो भला के बाद। यहाँ से वहाँ तक तवज्जो चाहूँगा, शेर पेश कर रहा हूँ कि ज़ैनुल्लबा का कोई भी सानी नहीं मिला। दूसरा मिसरा, ज़ैनुल्लबा का कोई भी सानी नहीं मिला, ज़ैनुल्लबा से पहले न ज़ैनुल्लबा के बाद, ज़ैनुल्लबा के पहले न ज़ैनुल्लबा के बाद, ज़ैनुल्लबा का कोई भी सानी नहीं मिला, ज़ैनुल्लबा से पहले न ज़ैनुल्लबा के बाद। शेर पेश कर रहा हूँ बतौर खास, देखिए। खुतबे से पहले उड़ गया चेहरा यजीद का, मिसरा देखें। खुतबे से पहले उड़ गया चेहरा यजीद का, तूफान आने वाला है शायद हवा के बाद, तूफान आने वाला है शायद हवा के बाद। खुतबे से पहले उड़ गया चेहरा यजीद का, तूफान आने वाला है शायद हवा के बाद, तूफान आने वाला है शायद हवा के बाद। मौला की खिदमत में शेर पेश कर रहा हूँ। जालिम से अपने पैरों पे सजदा करा लिया, शेर पेश कर रहा हूँ। जालिम से अपने पैरों पे सजदा करा लिया, सज्जाद का ये अज़्म है लाखों जफा के बाद, सज्जाद का ये अज़्म है लाखों जफा के बाद। सज्जाद ने वो काम किया करबला के बाद। तज़मीन का शेर समाप्त करें। अय्यूब सा रसूल भी जिसको न कर सका, अय्यूब सा रसूल भी जिसको न कर सका, सज्जाद ने वो काम किया करबला के बाद, सज्जाद ने वो काम किया करबला के बाद। हज़रात यहाँ से लेकर वहाँ तक तमामी हज़रात की मैं दुआ चाहूँगा। शेर पेश कर रहा हूँ, अगर कोई बात हो तो दुआओं से नवाजिएगा। स्टेज पर बैठे हुए तमाम बिलाल भाई बतौर ख़ास। एक हुर था जो पहुँच गया जन्नत में जीते जी। दूसरा मिसरा बतौर ख़ास। एक हुर था जो पहुँच गया जन्नत में जीते जी, वरना बहिश्त रखी गई है क़ज़ा के बाद, वरना बहिश्त रखी गई है क़ज़ा के बाद। एक हुर था जो पहुँच गया जन्नत में जीते जी,
कुहुर था जो पहुंच गया जन्नत में जीते जी, वरना बहिश्त रखी गई है कज़ा के बाद, वरना बहिश्त रखी गई है कज़ा के बाद। शेर देखेंगे, होता नहीं कबूल अगर हर्फ इल्तिजा, होता नहीं कबूल अगर हर्फ इल्तिजा, मांगो दुआ खुदा से हदीसे किसा के बाद, मांगो दुआ खुदा से हदीसे किसा के बाद, मांगो दुआ खुदा से हदीसे किसा के बाद। लखनऊ में शेर में पढ़ने जा रहा हूँ, यकीन मानिए शेर यहाँ पे सुने गए हर दौर में, और आपने इस नाचीज़ को इसी स्टेज से नवाजा था। मैं शेर पेश कर रहा हूँ मिसरे की नज़ाकत। बिलाल भाई आपके खुसूसन दुआ में चाहूँगा। अलकाब के लुटेरों की फिहरिस्त देखिए, अलकाब के लुटेरों की फिहरिस्त देखिए, शेरे खुदा कोई नहीं शेरे खुदा के बाद, शेरे खुदा कोई नहीं शेरे खुदा के बाद। अलकाब के लुटेरों की फिहरिस्त देखिए, शेरे खुदा कोई नहीं शेरे खुदा के बाद, शेरे खुदा कोई नहीं शेरे खुदा के बाद, शेरे खुदा कोई नहीं शेरे खुदा के बाद। एक बड़ा नाजुक सा शेर और आपका अकीदा पेश कर रहा हूँ। हो सकता है मिसरे उला में आप हजरात जो बिल्कुल खामोशी अख्तियार कर लें, लेकिन मिसरे उला मिसरे सानी में आप खामोश नहीं रहेंगे। समाप्त करें। एक तरकीब मैंने पेश करने की कोशिश की है। इस बात पर नुसैरी से कर लूंगा इत्तिहाद। किस बात पे? समाप्त करें। इस बात पर नुसैरी से कर लूंगा इत्तिहाद, आला अली है सबसे मगर मुस्तफा के बाद, आला अली है सबसे मगर मुस्तफा के बाद। इस बात पर नुसैरी से कर लूंगा इत्तिहाद, आला अली है सबसे मगर मुस्तफा के बाद, आला अली है सबसे मगर मुस्तफा के बाद। अन्नू भाई शेर पेश कर रहा हूं, समाप्त करें। एक बार मैंने खाई थी खाके शिफा नफीस, एक बार मैंने खाई थी खाके शिफा नफीस, मुझको दवा न लेनी पड़ी इस दवा के बाद, मुझको दवा न लेनी पड़ी इस दवा के बाद, मुझको दवा न लेनी पड़ी इस दवा के बाद। शुक्रिया। नवाजिश एक दुरूद भेजें आप दराज पर चंद अशार पेश करें। और एक मिसरे पर मैं चंद अशार, बम्बई का एक मिसरा हुआ था कि अलकमा पर खून से तफसीर वफा लिखी गई, और ये सलाम का मिसरा था। इसमें मैंने कुछ शेर निकाले थे, और बम्बई के मिसरे में आप हजरात वाकिफ़ होंगे। मतला बक़ैद, मक्ता बक़ैद, मखसूस काफ़िया। अलकमा पर खून से तफसीर वफ़ा लिखी गई, मतला बक़ैद करबला, करबला लिखी गई, मखसूस काफ़िया इंतहा लिखी गई, और मक्ता बक़ैद दुआ। समाप्त कर लें, बस चंद अशार पेश कर रहा हूँ, मतलब पेश कर रहा हूँ। देखिए शबा भाई, खून असगर से किताबें करबला लिखी गई। सुने जरा, सुने जरा। खून असगर से किताबें करबला
لکھی گئی، خون اصغر سے کتاب کربلا لکھی گئی، دوپہر میں محنت کل انبیاء لکھی گئی، دوپہر میں محنت کل انبیاء لکھی گئی۔ شعر سماعت کریں حضرات، تمامی حضرات کے خاص توجہ چاہوں گا، اور نیا بجاوی صاحب دیکھیں، شعر دیکھیں کہ جب زمانے کی دوائیں بے اثر ثابت ہوئی، جب زمانے کی دوائیں بے اثر ثابت ہوئی، اس گھڑی نسخے میں بس خاک شفا لکھی گئی، گھڑی نسخے میں بس کیا سنے خاک شفا لکھی گئی، جب زمانے کی دوائیں بے اثر ثابت ہوئی، اس گھڑی نسخے میں بس خاک شفا لکھی گئی۔ شکریہ نوازش، یہ میرے لیے سند ہے آپ کا جملہ۔ بطور خاص نظیر بھائی میں دعا چاہوں گا، بلال بھائی تمام علماء کرام حضرات کے دعا چاہوں گا کہ زندگی بھر حر رہا دوزخ میں لیکن دیکھیے، دوسرا مصرع بطور خاص، زندگی بھر حر رہا دوزخ میں لیکن دیکھیے، ایک شب میں خلد کی آب و ہوا لکھی گئی، ایک شب میں خلد کی آب و ہوا لکھی گئی، زندگی بھر حر رہا دوزخ میں لیکن دیکھیے، ایک شب میں خلد کی آب و ہوا لکھی گئی۔ حضرات اس شعر پہ میں آپ کی خاص توجہ اس لیے چاہوں گا کہ میں نے اپنی حیثیت کے مطابق اس شعر میں کچھ کہنے کی کوشش کی ہے۔ میں تمام اساتذہ کی خدمت میں بادب ہاتھ جوڑ کے کہہ رہا ہوں کہ میرے کانوں نے یہ فکر نہیں اب تک سنے ہیں، میں نے اپنے طریقے سے یہ فکر اب تک نہیں سنی۔ بطور خاص سماعت کرنا دعا چاہوں گا۔ مسجدوں نے یہ کہا مجھ کو بھی کر لیجئے شریک، دوسرا مصرع بس متوجہ رہیں آپ ذرا، مسجدوں نے یہ کہا مجھ کو بھی کر لیجئے شریک، مسجدوں نے یہ کہا مجھ کو بھی کر لیجئے شریک، جب کبھی بھی برکت فرش عزا لکھی گئی، جب کبھی بھی برکت، شکریہ نوازش فرش عزا، مسجدوں نے یہ کہا مجھ کو بھی کر لیجئے شریک، مسجدوں نے یہ کہا مجھ کو بھی کر لیجئے شریک، جب کبھی بھی برکت فرش عزا لکھی گئی، جب کبھی بھی مسجدوں نے یہ کہا مجھ کو بھی کر لیجئے شریک، جب کبھی بھی برکتیں فرش عزا لکھی گئی، جب کبھی بھی برکتیں فرش عزا لکھی گئی۔ یہ تضمین کا شعر سماعت کر لیں کہ القمہ پا خون سے تفسیر وفا لکھی گئی، اس کی سرخی کم نہ ہوگی اب قیامت تک کبھی، القمہ پا خون سے تفسیر وفا لکھی گئی،
القما پا خون سے تفسیر وفا لکھی گئی. آخری مجمع کی توجہ چاہوں گا بطور خاص اس کلام کا آخری شعر، اس کے بعد مقطع سماعت کر لیں. کہ ظلم کی اوقات بتلانے کی خاطر آج تک، ظلم کی اوقات بتلانے کی خاطر آج تک، ہر صدی میں واہ حسینہ کی صدا لکھی گئی، ہر صدی میں واہ حسینہ کی صدا لکھی گئی. حضرات مقطع بھی بطور شعر سماعت کر لیں، اور مقطع پہ خصوصاً آپ کی دعا چاہوں گا میں، اور خدا کرے یہ آپ کا ایمان ہے، یہ آپ کا عقیدہ ہے جو میں نے نظم کرنے کی کوشش کی ہے. سمجھ لیجیے مقطع آپ کی طرف سے پڑھ رہا ہوں. کہ پھر میں، اور یاد رہے کہ اس میں شرط تھی کہ قافیے میں مقطع میں دعا قافیہ آنا ضروری ہے. سماعت کر لیں. پھر میں شہر کربلا میں حاضری دوں اے نفیس، پھر میں شہر کربلا میں حاضری دوں اے نفیس، جب دعا لکھنے کو بیٹھا یہ دعا لکھی گئی، جب دعا لکھنے کو بیٹھا یہ دعا لکھی گئی. مسجدوں نے یہ کہا مجھ کو بھی کر لیجئے شریک، مسجدوں نے یہ کہا مجھ کو بھی کر لیجئے شریک، جب کبھی بھی برکتیں فرش عزا لکھی گئی. شکریہ. میں اس سلسلے کو آگے بڑھاتا ہوں. آپ کے روبرو تھے محترم جناب نفیس ہلوری صاحب. کیا عمدہ شعر فرمایا کہ جب زمانے کی دوائیں بے اثر ثابت ہوئیں، اس گھڑی نسخے میں بس خاک شفا لکھی گئی. جی اچھا. میں سرکار خطیب انقلاب علامہ مولانا عباس شاہ صاحب اللہ کا حکم ہے کہ جو میں ابھی عرض کر رہا تھا اسی کے 2 بند اور عرض کر دوں آپ کی خدمت میں. تو میں عرض کرتا ہوں ایک شعر اس سے پہلے جو ابھی ہمارے نفیس بھائی نے پڑھا. جانے کس کا شعر ہے یہ میں نہیں جانتا، اور بہت زمانے سے سنتے چلے آ رہے ہیں، مگر شعر ایسا ہے نوجوان بھائیوں اور بزرگوں کہ ایک عجیب سی کیفیت عشق طاری ہوتی ہے اس شعر کو پڑھنے اور سننے کے بعد. اس گھڑی نسخے میں بس خاک شفا لکھی گئی. ہمارے نفیس بھائی نے بہت عمدہ شعر سنایا. ایک شعر ہے، میں نے کہا، جس نے بھی یہ شعر کہا ہے خداوند عالم اس کی توفیقات میں اضافہ فرمائے، اور اگر وہ اس دنیا میں نہیں ہے تو خداوند عالم حضرت کے قدموں میں جگہ عطا فرمائے. میں نے کہا طبیب سے سینے میں درد ہے، میں نے کہا طبیب سے سینے میں درد ہے، نسخے میں اس نے ماتم شبیر لکھ دیا. میں نے کہا طبیب سے سینے میں درد ہے، میں نے کہا طبیب سے سینے میں درد ہے، نسخے میں اس نے ماتم شبیر لکھ دیا. نسخے میں اس نے ماتم شبیر لکھ دیا. اور جناب علی اصغر علیہ السلام کے لیے بہت ہی نازک شعر پڑھا. ایک شعر کاظم جرولی صاحب کا نظر کرنا چاہتا ہوں. یہ شعر بھی انشاءاللہ جنہیں نہیں یاد ہے انہیں یاد ہو جائے گا، اور جنہیں یاد ہے ان کے لیے دہرا رہا ہوں. عجیب شعر کہا ہے کاظم بھائی نے، خداوند عالم ان کی توفیقات میں بھی اضافہ فرمائے. کہتے ہیں کہ سنا کی نوک پر ننھا سا سر یہ کس کا ہے،
خواص بیٹھے ہیں. دوسرا مصرع سنیے گا. سنا کی نوک پا ننھا سا سر یہ کس کا ہے؟ کسی نے دین کی قیمت بہت بڑی دی ہے. سنا کی نوک پر ننھا سا سر یہ کس کا ہے؟ کسی نے دین کی قیمت بہت بڑی دی ہے. آپ حضرات سے گزارش ہے ایک بلند صلوات پڑھیں تو میں دو بند نظر کرتا ہوں آپ کی خدمت میں. بے حیا بزدل و غدار گھرانے والوں، کور دیدہ کی طرح آنکھ دکھانے والوں، راہ میں ریت کی دیوار اٹھانے والوں، ظرف خالی کی طرح شور مچانے والوں، دھمکیاں دیتے ہو یوں تیغوں کی طغیانی سے، جیسے مچھلی کو ڈراتا ہو کوئی پانی سے، جیسے مچھلی کو ڈراتا ہو کوئی پانی سے. محترم خاص طور سے محترم وفا بھائی، جلال بھائی بند نظر کرتا ہوں. محترم جیسے مچھلی کو ڈراتا ہو کوئی پانی سے. یاد ہوں گے احد و بدر کے منظر تم کو. جناب علی اکبر فرماتے ہیں یاد ہوں گے احد و بدر کے منظر تم کو، یاد ہوگا ہنر فاتح خیبر تم کو، یاد ہوگا ہنر فاتح خیبر تم کو، یاد ہوگی وہ زبوں حالی لشکر تم کو، یاد ہوگی وہ زبوں حالی لشکر تم کو. میں دکھاتا ہوں وہی حملہ حیدر تم کو، میں دکھاتا ہوں. میں بھی پوری طاقت لگاؤں گا، بس دعاؤں سے نواز دیجیے گا. میں دکھاتا ہوں وہی حملہ حیدر تم کو. ارے رقص کر کر کے میری تیغ جو لہرائے گی، رقص کر کر کے میری تیغ جو لہرائے گی، لاش بیعت سے دہائی کی صدا ہے. رقص کر کر کے میری تیغ جو لہرائے گی، لاش بیعت سے دہائی کی صدا آئے گی. سن کے میدان وغا میں سخن عرش وقار. خاص طور سے عباس بھائی یہاں سے اب یہ گریز ہے، اس کا ملاحظہ فرمائیے گا. نذیر بھائی سن کے میدان وغا میں سخن عرش وقار، کانپتے ہونٹوں سے بولے وہ شریر الاشرار، کانپتے ہونٹوں سے بولے وہ شریر الاشرار. ارے گونجتی ہے میرے کانوں میں اجل کی جھنکار، گونجتی ہے میرے کانوں میں اجل کی جھنکار. یہ تو بتلائیے فرزند حسین ابرار، یہ تو بتلائیے دشمن ہے مگر مرتبہ جانتا ہے. یہ تو بتلائیے فرزند حسین ابرار. ارے ذہن میں خوف کی پیوست سنا کرتے ہیں. جیسے ہی کہا رقص کر کر کے میری تیغ جو لہرائے گی، لاش بیعت سے دہائی کی صدا آئے گی، تو ادھر سے آواز آئی یہ تو بتلائیے فرزند حسین ابرار، ذہن میں خوف کی پیوست سنا کرتے ہیں. آپ کس تیغ کا اس طرح بیان کرتے ہیں؟ آپ کس تیغ کا اس طرح بیان کرتے ہیں؟ فوج بزدل سے یہ اکبر نے کہا شیرانہ، فوج بزدل سے یہ اکبر نے کہا شیرانہ، یہ وہی تیغ ہے جس کو ہے اجل برسانا. توجہ چاہ رہا ہوں، اب تلوار کی تعریف شروع ہو گئی ہے. یہ وہی تیغ ہے جس کو ہے اجل برسانا. اس کا شیوا ہے مخالف کا لہو پی جانا، اس کا شیوا ہے مخالف کا لہو پی جانا. ارے رن میں ہر تیغ نے اس تیغ کا لوہا مانا. دعائیں چاہتا ہوں مصرے کی. رن میں ہر تیغ نے اس تیغ کا لوہا مانا. ارے بس اکھڑتی ہوئی سانسوں سے اما مانگتا ہے، بس اکھڑتی ہوئی سانسوں سے اما مانگتا ہے. اس کا کاٹا ہوا پانی بھی کہاں مانگتا، اس کا کاٹا ہوا. میں نے مارا والی کہا ہے، نعرہ حیدری. اس کا کاٹا ہوا پانی بھی کہاں مانگتا ہے. مالک و سید و سردار کے ہاتھوں میں رہی، مالک و سید و سردار کے ہاتھوں میں رہی، یہ رسولوں کے مددگار کے ہاتھوں میں رہی، یہ محمد کے علمدار کے ہاتھوں میں رہی، یہ صدا حیدر کرار کے ہاتھوں میں، یہ صدا حیدر کرار کے ہاتھوں میں رہی، یہ صدا حیدر کرار کے ہاتھوں میں رہی. یاد رکھنا خون آشام
اجل موت فنا کہتے ہیں، خون شام اجل موت فنا کہتے ہیں، اس کو تلوار نہیں قہر خدا، اللہ اکبر، اس کو تلوار نہیں قہر خدا کہتے ہیں۔ اس سے ضرور انشاءاللہ دعاؤں سے نوازیں گے۔ یہ پہلو ملاحظہ فرمائیے گا، شہزادہ کہتا ہے اس سے پوچھو کہ جو دیکھے ہے لڑائی اس کی، اس سے پوچھو کہ جو تم نے کہا ہے کہ آپ کس تیغ کا اس طرح بیان کرتے ہیں، اس سے پوچھو کہ جو دیکھے ہے لڑائی اس کی، گردن کفر بتائے گی صفائی اس کی، واہ واہ، گردن کفر بتائے گی صفائی اس کی، خون کا دریا بھی اسی کا ہے، ترائی اس کی۔ ارے کہتے نہیں ہے میاں بچے ہو ابھی، شہزادہ کہتا ہے تم ابھی طفل ہو، اور طفل کہاں جانتے ہیں، تم میں بوڑھے ہیں جو اس تیغ کو پہچان، نعرہ حیدری، تم میں بوڑھے ہیں جو اس تیغ کو پہچانتے ہیں، تم میں بوڑھے ہیں جو اس تیغ کو، تم میں بوڑھے ہیں جو اس تیغ کو پہچانتے ہیں۔ دشت کی خشک زمینوں کو نمی دیتی ہے، دشت کی خشک زمینوں کو نمی دیتی ہے، خون کا قطرہ کوئی مانگے تو ندی دیتی ہے، یوں جواب لب بیعت طلبی دیتی ہے۔ مصرے کی داد چاہتا ہوں، حضرت کے چاہنے والے ہیں، یوں جواب لب بیعت طلبی دیتی ہے، کاٹ دیتی ہے زباں ہونٹ بھی سی دیتی ہے، کاٹ دیتی ہے زباں ہونٹ بھی سی دیتی ہے، سی دیتی ہے۔ ارے ہنر بخیا گری دیکھ کے تھراتا ہے، ہنر بخیا گری دیکھ کے تھراتا ہے، قاتل میسم تمار کو غش آتا ہے، واہ 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 سبحان اللہ، قاتل میسم تمار کو غش آتا ہے۔ ارے یہ کہیں قہر کی بجلی تو کہیں شعلہ ہے، تلوار کی تعریف کر رہے ہیں، یہ کہیں قہر کی بجلی تو کہیں شعلہ ہے، یہ کہیں موت کا بادل تو کہیں برکھا ہے، یہ کہیں موت کا بادل تو کہیں برکھا ہے، یہ کہیں خوف کا پیکر تو کہیں چہرہ ہے، بزم میں صلح ہے میدان میں قتالہ ہے، بزم میں صلح ہے میدان میں قتالہ ہے۔ بیت اس تمہید کے ساتھ عرض کرتا ہوں کہ ایک تو پیشہ ہوتا ہے کاروبار جس سے ہم آذوقہ فراہم کرتے ہیں، اور ایک شوق ہوتا ہے، دونوں الگ الگ چیزیں ہوتی ہیں۔ بیت نظر کرتا ہوں، فرماتے ہیں بزم میں صلح ہے میدان میں قتالہ ہے۔ ارے شغل تو سر قلمی کا ہے جگر چاکی کا، کہاں سے لاؤں مصرع اہل نظر کے لیے، شغل تو سر قلمی کا ہے جگر چاکی کا، اور خون کے دریا میں اسے شوق ہے بیراکی کا، ہائے 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 ہائے، خون کے دریا میں اسے شوق ہے، خون کے دریا میں اسے شوق ہے بیراکی کا۔ ایک بند صرف عرض کرتا ہوں اور اس کے بعد بلا فاصلہ شعراء ہوں گے، حکم تھا اس لیے عرض کر دیا، خون کے دریا میں اسے شوق ہے۔ دست ادب جوڑ کے یہ بند نظر کرتا ہوں، تلوار کی تعریف میں یہ بند نظر کرتا ہوں۔ آقا فرماتے ہیں خون کے دریا میں اسے شوق ہے بیراکی کا۔ فرماتے ہیں سپہ کوفہ ہے کیا، سپہ کوفہ ہے کیا، مجمع رومی کیا ہے، سپہ کوفہ ہے کیا، مجمع رومی کیا ہے، چور ہوتا ہوا یہ لشکر مصری کیا ہے، سپہ کوفہ ہے کیا، مجمع رومی کیا ہے، چور ہوتا ہوا روح نیز کو سلام کرتے ہوئے یہ لشکر مصری کیا ہے۔ ارے سیخ میدان پر کباب دل شامی کیا ہے، کباب مصرے کی داد چاہتا تھا لیکن آپ نے اس سے زیادہ نوازا، رات کے اس پہر حوصلہ بڑھا رہے ہیں۔ سپہ کوفہ ہے کیا، مجمع رومی کیا ہے، چور ہوتا ہوا یہ لشکر مصری کیا ہے، سیخ میدان پر کباب دل شامی کیا ہے۔
نرم لقموں کے سوا فوج یزیدی کیا ہے؟ نرم لقموں کی رعایت ملاحظہ فرمائیے گا، اور اگر حوصلہ بڑھا دیں گے تو شاید یہ مکمل کر سکوں گا۔ ارے نرم لقموں کے سوا فوج یزیدی کیا ہے؟ یاد رکھنا، تیز دانتوں کی اگر دھار یہ دکھلاتی ہے، تم تو نرم لقمے ہو، تیز دانتوں کی اگر دھار یہ دکھلاتی ہے، رن میں لوہے کے چنے ہو تو چبا جاتی ہے۔ ہائے 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 ہائے، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ تیز دانتوں کی اگر دھار یہ دکھلاتی ہے، تیز دانتوں کی اگر دھار یہ دکھلاتی ہے، نرم لقموں کے سوا سیخ میداں پا کباب دل شامی کیا ہے؟ نرم لقموں کے سوا فوج یزیدی کیا ہے؟ تیز دانتوں کی اگر دھار یہ دکھلاتی ہے، رن میں لوہے کے چنے ہو تو چبا جاتی ہے، رن میں لوہے کے چنے ہو تو چبا جاتی ہے۔ حضرات اب انشاءاللہ پھر کبھی، اس لیے کہ اب شعراء ذوی الاحترام کی فہرست ہے۔ آئیے اب میں اس مداح اہل بیت کو آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں، جسے آپ کے ساتھ میں بھی بہت سننا چاہتا ہوں، اور یقینی طور پہ انہیں سننا چاہیے۔ وہ عشق کی جن وادیوں میں اتر کے سفر منقبت اہل بیت کرتے ہیں، یہ ان کا خاصہ ہے، جناب نایاب بلیانی صاحب۔ میں ان سے گزارش کرتا ہوں، اور ان کے بعد میری خواہش یہ ہوگی کہ محترم وفا بھائی اپنا کلام پیش کریں، اس لیے کہ بہت عرصے کے بعد ہم اور آپ سب اپنے اس عظیم سرمایے کو ایک بار پھر سنیں گے، جس سے کافی دنوں کے لیے ہم جدا ہو گئے تھے۔ وہ خوش نصیبی سے تشریف فرما ہیں۔ آئیے ابھی آپ کے روبرو ہیں جناب نایاب بلیانی صاحب۔ حاضرین، میں چند اشعار پیش کرتا ہوں، اور میں ایک شعر سے مولانا بلال کاظمی صاحب کے ان تمامی اشعار کا استقبال کرنا چاہتا ہوں۔ ایک سائنٹیفک انالیسس آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ ملاحظہ فرمائیے، امام حسین علیہ السلام میں، جناب علی اکبر میں علیہ السلام میں اتنی قوت آئی کہاں سے؟ ظاہر ہے کہ امام حسین علیہ السلام مولا کائنات کے فرزند ارجمند، لیکن آئیے ایک پیڑھی اور آگے چلتے ہیں اور ان کی بارگاہ میں پہنچتے ہیں، جن کے سلسلے میں مولا کائنات علیہ السلام نے فرمایا کہ میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا۔ پیش کرتا ہوں، یقیناً آپ محظوظ ہوں گے۔ گماں سے علم کی دنیا کھنگالنے والے، دو تین شعر تمہید کے ملاحظہ فرمائیے۔ گماں سے علم کی دنیا کھنگالنے والے، کسی جواب کو مشکل سے ماننے والے۔ گماں سے علم کی دنیا کھنگالنے والے، کسی جواب کو مشکل سے ماننے والے، سوال کرتے ہیں کعبے میں در بنا کیوں کر، سوال کرتے ہیں کعبے میں در بنا کیوں کر، علی کے بغض سے فتنے ابھارنے والے، فتنے ابھارنے والے۔ مولا حمیت، نشان خانہ کعبہ یہ بولا کعبے سے، نشان
خانہ کعبہ یہ بولا کعبے سے سوال کرتے ہیں مجھ سے بھی چاہنے والے سوال کر کوئی آدمی خاموش کوئی یہاں پہ خاموش نہیں رہ پائے گا میں اس رزل تک پہنچنا چاہتا ہوں مولانا فرمائیے آپ اور اس شعر سے میں مولانا بلال کاظمی کی قیمتی اس مسدس کا استقبال کرنا چاہتا ہوں مولانا فرمائیے نشان خانہ کعبہ یہ بولا کعبے سے سوال کرتے ہیں مجھ سے بھی چاہنے والے مولانا فرمائیے میں فاطمہ ہوں میں بنت اسد ہوں اے کعبہ تمہید کا آخری شعر میں فاطمہ ہوں میں بنت اسد ہوں اے کعبہ وقار جانے ہیں سب میرا جاننے والے میں فاطمہ ہوں میں فاطمہ ہوں میں بنت اسد ہوں اے کعبہ وقار جانے ہیں سب میرا جاننے والے اب جس شے کے لیے تمہید کے اشعار سنا مولا فرمائیے میں تجھ کو دوں گی نئے در سے تحفہ نایاب میں تجھ کو دوں گی نئے در سے تحفہ نایاب پرانے در پہ تو آتے ہیں مانگنے والے میں فاطمہ ہوں میں بنت اسد ہوں اے کعبہ وقار جانے ہیں سب میرا جاننے والے میں تجھ کو دوں گی نئے در سے میں تجھ کو دوں گی نئے در سے تحفہ نایاب پرانے در پہ تو آتے ہیں مانگنے والے پرانے در پہ تو آتے ہیں مانگنے والے یہ بھی شعر معاہمہ یہ دو تین شعر جزوے رسول جانے پیمبر ہے فاطمہ جزوے رسول جانے ایک میسج دینا چاہتا ہوں در رسول علیہ رسول کی فضیلت کی روشنی سے پوری دنیا اقتصادیات پوری دنیا سماجیات پوری دنیا سائنس روشن بلا یہ جزوے رسول جانے پیمبر ہے فاطمہ اللہ کی صفات کی مظہر ہے فاطمہ جزوے رسول جانے پیمبر ہے فاطمہ بلا رسول علیہ رسول کی فضیلت کی روشنی سے پوری دنیا سائنس پوری دنیا اقتصادیات ہر طرح کے پیغام روشن ہیں تمہید کا دو شعر ایک شعر کے لیے ملا فرمائیے جزوے رسول جانے پیمبر ہے فاطمہ اللہ کی صفات کی مظہر ہے فاطمہ پیوند بولے ناز سے کرب و بلا کی طرح بھائی پیوند بولے ناز سے کرب و بلا کی طرح چادر میں تیری ہم بھی بہتر ہے فاطمہ آپ تک شعر نہیں پہنچا بلا بھائی
میں لکھنؤ میں پڑھ رہا ہوں بھائی. پیوند بولے ناز سے کرب و بلا کی طرح, پیوند بولے ناز سے کرب و بلا کی طرح, چادر میں تیری ہم بھی 72 ہیں فاطمہ. اب جس شعر کے لیے میں نے 2 شعر تمہید کے اجازت ہے سنا ہے, ملاحظہ فرمائیے. بیٹی پڑھاؤ بیٹی بچاؤ کی ہے صدا. بیٹی, یہاں سے جشن فاتح کربلا کے اس بین الاقوامی اسٹیج سے پیغام جانا چاہیے دنیا میں. مولا فرمائیے مصرع لگ جائے دعا چاہتا ہوں. بیٹی بچاؤ بیٹی پڑھاؤ کی ہے صدا. بیٹی پڑھاؤ بیٹی بچاؤ کی ہے صدا. اس بیٹی پڑھاؤ بیٹی بچاؤ کی ہے صدا. ایسی مہم کی اولی دختر ہے فاطمہ. بیٹی پڑھاؤ بیٹی بچاؤ کی ہے صدا. ایسی مہم کی اولی دختر ہے فاطمہ. بیٹی بچاؤ بیٹی پڑھاؤ کی ہے صدا. ایسی مہم کی اولی دختر ہے فاطمہ. ایسی مہم کی اولی دختر ہے فاطمہ. چند شعر اور ملاحظہ فرمائیے. کیوں سوچیے کہ کوئی کسی کا نہیں ہوا. کیوں سوچیے کہ کوئی, مصرع لگ جائے دعا چاہتا ہوں. کیوں سوچیے کہ کوئی کسی کا نہیں ہوا. یہ جسم بھی تو آپ کا اپنا نہیں ہوا. کیوں سوچیے کہ کوئی کسی کا نہیں ہوا. یہ جسم بھی تو آپ کا اپنا نہیں ہوا. ملا فرمائیے. وہ وقت آیا قلب و نظر ہاتھ پاؤں ذہن. وہ وقت آیا قلب و نظر ہاتھ پاؤں ذہن. ان میں سے ہائے کوئی سہارا نہیں ہوا. ان میں سے ہائے کوئی سہارا نہیں ہوا. ایک ایک ساتھ ایسا میرا چھوڑتے گئے. ایک ایک ساتھ ایسا میرا چھوڑتے گئے. مجھ سے کسی بھی طور سے شکوہ نہیں ہوا. مجھ سے کسی بھی طور سے شکوہ نہیں ہوا. شعر ملاؤ ہے دوستو. دولت ہو یا کہ شہرت ہو, ثروت ہو یا کہ فن. اس سے صبر خاص پیش کرنا چاہتا ہوں. دولت ہو یا کہ شہرت ہو, ثروت ہو یا کہ فن, ان میں سے کوئی قبر کا تحفہ نہیں ہوا. اب جس شعر کے لیے میں نے تمامی یہ تمہیدی اشعار سنائے اس شعر میں فرمائیے. دفنا کے مدح خاک کو چلے آئے سب مگر. دفنا کے مدح, اگر سچی بات ہو تو دعا چاہتا ہوں. دفنا کے مدح خاک کو چلے آئے سب مگر. تنہا رہے وہ قبر میں ایسا نہیں. دفنا کے مدح خاک کو چلے آئے سب مگر. تنہا رہے وہ قبر میں ایسا نہیں ہوا. منو بھائی شعر دیکھیے. خاک شفا پہ سجدے سے پر نور تھی جبیں. مومن بڑا بھائی. خاک شفا پہ سجدے سے
پر نور تھی جبیں، اس وجہ سے لغد میں اندھیرا نہیں ہوا، خاک شفا پہ سجدے سے پر نور تھی جبیں، مسجد کو کفر تک نے جنم بھومی کہہ دیا، مسجد کو کفر تک نے جنم بھومی کہہ دیا، کعبے میں جز علی کوئی پیدا نہیں ہوا، مسجد کو کفر تک نے جنم بھومی کہہ دیا، کعبے میں جز علی کوئی پیدا نہیں ہوا، بغدادی سے خلیفہ ہر ایک دور میں رہے، بغدادی سے خلیفہ ہر ایک دور میں رہے، لیکن کوئی غدیر کا مولا، کیا سننا ہے مولا؟ ہمارے تمامی دوست مدح خوانی میں تو رخ ہیں یا تو خطابیہ یا تمہیدیہ، میں سائنس کا طالب علم ہوں، ایک رزلٹ ہوں، تمہید کے اشعار کچھ پیش کرتا ہوں۔ شعر ملا فرمائیے، یقیناً آپ محظوظ ہوں گے میں جو شعر پڑھنا چاہتا ہوں۔ دفنا کے مدح خواہ کو چلے آئے سب مگر تنہا رہے وہ قبر میں ایسا نہیں ہوا، خاک شفا پہ سجدے سے پر نور تھی جبیں، اس وجہ سے لغد میں اندھیرا نہیں ہوا۔ ملا فرمائیے، اس مسجد کو کفر تک نے جنم بھومی کہہ دیا، کعبے میں جز علی کوئی پیدا نہیں ہوا، بغدادی سے خلیفہ ہر ایک دور میں رہے، لیکن کوئی غدیر کا مولا نہیں ہوا۔ خاص طور سے ملا بھائی، 8ویں امام سے کسی نے پوچھا، مولا جب وقت ملتا ہے، جب موقع، آپ فرش عزا بچھا دیتے ہیں، آپ نے فرمایا کہ جس طرح لوگوں نے غدیر کو بھلانے کی کوشش کی، کربلا کو بھولنے نہیں دوں گا۔ آخر کے 2 شعر ملادہ فرمائیے۔ نبیوں سے فاتح کربلا، جشن فاتح کربلا، یقیناً اس کی آب و تاب برقرار رہے گی، کیونکہ یہاں ایسے ایسے اشعار آئے۔ میں تو طفل مکتب شعر پیش کر رہا ہوں، جہاں جہاں حضرات ہیں پیش کرتا ہوں۔ ملادہ فرمائیے۔ نبیوں سے لے کے 11 اماموں نے یہ کہا، نبیوں سے لے کے 11 اماموں نے یہ کہا، صابر کوئی حسین کے جیسا نہیں ہوا، صابر کوئی حسین کے جیسا نہیں ہوا، نیزہ یہ بولا ایسی تلاوت نہیں سنی، نیزہ کیا سنے بولا بھائی، نیزہ یہ بولا ایسی تلاوت نہیں سنی، خنجر یہ بولا ایسا تو سجدہ نہیں ہوا، نیزہ یہ بولا ایسی تلاوت نہیں سنی،
خنجر یہ بولا ایسا تو سجدہ نہیں ہوا، اجل کی شان زمانے کو ہم بتا آئے، اسے حیات کی صورت گلے لگا آئے۔ یہ بات سچ ہے کہ ہم آندھیوں کے سینوں پر چراغ مدحت آل نبی جلا آئے، چراغ مدحت آل نبی جلا آئے۔ جواہرات سنا ہے نکل رہے ہیں وہاں، حسین والے یہ ٹھوکر جہاں لگا آئے، حسین والے یہ ٹھوکر جہاں لگا آئے۔ یہ اربعین میں داعش کے لوگ کہتے تھے، یہاں جو آئے وہ مرنے کو قافلہ آئے، یہاں جو آئے وہ مرنے کو قافلہ آئے۔ انہیں خبر نہیں دھمکی جو دے رہے ہیں ہمیں، انہیں خبر نہیں دھمکی جو دے رہے ہیں ہمیں، کفن ہی لینے کو ہم لوگ کربلا آئے۔ انہیں خبر نہیں دھمکی یا حسین، انہیں خبر نہیں دھمکی جو دے رہے ہیں ہمیں، کفن ہی لینے کو ہم لوگ۔ شکریہ۔